لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في مقام آخر: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا، جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، معہد القرآن الکریم کے اس پر رونق باوقار عظیم الشان پروگرام میں میں اور آپ شریک ہیں، اور ای سعادت بزور بازو نیست، یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ہم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث ہم سنتے سناتے ہیں، لیکن استحضار نہیں ہوتا۔ اگر تصور ہو تو ایک کیفیت بن جائے۔ قرآن کریم کی سورہ زمر کی آیت ہے، فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بھلا وہ شخص جو پوری رات اور پورا دن قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے
سجدے میں راز و نیاز کی باتیں اللہ سے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت کا امیدوار اور طلبگار ہے، تو اس کا مقابلہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے مراد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جو ذو النورین بھی ہیں، ذو الہجرتین بھی ہیں، چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے بھی ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، جنت میں آقا کے مصاحب اور رفیق بھی ہیں۔ دنیا میں جنہیں جنتی ہونے کی بشارت بھی ملی، شہادت کی نوید بھی سنائی گئی۔ بیت رضوان 1400 صحابہ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کے ہاتھ پر جس کی وجہ سے بیعت بھی کی، اتنے بڑے صحابی، فرمایا سب سے پہلے ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھنے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اور ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر تمہارے قلوب پاک ہو جائے، ما شبعتم من کلام ربکم، تو اللہ کا قرآن پڑھنے سے تمہیں اکتاہٹ کبھی نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں 63 قرآن پڑھا کرتے تھے، 63۔ ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، اور 3 قرآن تراویح میں۔ اور حسن بن صالح، علی بن صالح اور ایک ان کی والدہ، 3 افراد پر مشتمل گھرانہ ہے۔ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ماں 10 پارے قرآن پڑھے گی، پھر دوسرے بیٹے کو اٹھائے گی، پھر وہ 10 پارے قرآن پڑھے گا، پھر وہ اپنے بھائی کو اٹھائے گا۔ اسی طرح روزانہ رات میں پورا قرآن ختم ہو رہا تھا۔ اور ایسے بدقسمت گھرانے بھی ہیں کہ سال گزر جاتا ہے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتے کہ ٹیک اٹ ایزی، پہلے رات میں پورا قرآن پڑھا جا رہا تھا، اب والدہ کا انتقال ہو گیا، اب 20 پارے پڑھیں گے۔ لیکن بھائیوں نے سر جوڑ کر کہا نہیں نہیں، قرآن کریم کی روٹین میں فرق نہیں آئے گا۔ پہلے ہم بھائی 10 پارے پڑھا کرتے تھے، اب 15 پارے پڑھیں گے، لیکن اللہ کا قرآن روز ختم ہوگا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دوسرے بھائی کا، یعنی ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، اب ایک رہ گیا۔ اس نے کہا اب میری ذمہ داری بڑھ گئی، اب میں 15 پارے نہیں، پورا قرآن روزانہ پڑھوں گا۔ اور یہ حیرت کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہم نے دیکھے اور ان کے بارے میں سنا کہ وہ آج بھی 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ایک مقتدی ہیں، وہ عالم نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، نظر بھی ان کی کمزور ہے، پیرانہ سالی بھی ہیں، آنکھوں میں کالا پانی اتر آیا۔ 2-3 سال پہلے کسی طرح ہمیں تجسس ہوا یہ بہت قرآن پڑھتے ہیں، یوں قرآن پڑھتے ہیں، آیا رمضان میں کتنے ختم کیے ہوں گے؟ آپ یقین مانے 20 قرآن ختم کیے۔ خواتین کی کارگزاری آئی کہ اعتکاف کے 10 دنوں میں 10 قرآن پڑھ رہے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کے خاندان کے ایک عالم سے ملاقات ہوئی
اور یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل اعمال میں بھی لکھا کہ اس زمانے میں ان کے گھر کی خواتین خانگی امور کے ساتھ ساتھ 15 سے 20 پارے روزانہ پڑھا کرتی تھی. پھر حضرت کی جو نواسی تھی وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، فرمایا 40 پارے دن میں پڑھتی، ایک قرآن پورا پڑھنے کے بعد 10 پارے مزید پڑھتی. کل قیامت کے دن یہ لوگ ایسا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوں گے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان میں 63 قرآن پڑھنے والا، 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پڑھنے والا، 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرنے والا، مشاورتی اور اجتماعی فقہ کی بنیاد رکھنے والا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے راتوں کو عبادت کر کے آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنے والا، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا، 40 سال تک صحابہ کی صحبت میں رہنے والا، پہلی حدیث صحابی سے سیکھنے والا، جب ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگی تو یوں مانگی، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، ربا تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ہم کون سی دنیا میں ہیں؟ قرآن کی ایک آیت ہے اور غالباً یہ سورہ ذاریات کی آیت ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں اور صبح کو استغفار کرتے ہیں. رات کو کم سوتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں. اور اگر عربی گرامر کے مطابق اس آیت کے پیراڈائم کو سمجھا جائے، کانو افعال ناقصہ ہے، کمی پر دلالت کرتا ہے. قلیلاً کے معنی کمی پر دلالت، تنوین برائے تقلیل کمی پر دلالت، من تبعیضیہ کمی پر دلالت، اللیل النہار کے مقابلے میں کمی پر دلالت. یہجعون کا مطلب جسٹ اونگ آئے اور فوراً آنکھ کھل جائے. اب ترجمہ یہ بنتا ہے، اللہ والے رات کو کم، بہت کم، ہاں بہت کم، بہت ہی کم رات کو سوتے تھے. وہ رات کو عبادت کرتے تھے اور صبح استغفار کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ گناہ ہو گیا، اس لیے کہ جو عبادت کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو سکا. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مطمع نظر رکھتے تھے کہ جب آمنہ کے لال نے کہا کہ ایسا زمانہ آئے گا، ہر طرف فتنے ہوں گے. ایک روایت کے الفاظ ہیں کقطع اللیل المظلم، فتنے ایسے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے. مغرب کے بعد اندھیرا اور ڈارکنس بڑھتی رہتی ہیں. اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کوقع المطر، جیسے بارش کی بوندے، کوئی گھر اس سے محفوظ نہیں ہوتا. تیسرے موقع پر آپ نے فرمایا کنظام بال قطع سلکو، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے پے در پہ گرتے ہیں. متوالین متتابعن، اتنے فتنے آئیں گے. نجات کا راستہ کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم، جس میں پہلے والوں کی خبریں ہیں، وخبر ما بعدکم، بعد والوں کے حالات ہیں، وحکم ما بینکم، درمیان والوں کے فیصلے ہیں. القول الفصل، یہ فیصلہ کن کتاب، لیس بالہزلی، مذاق نہیں. من ترکہ من جبار، جو متکبر قرآن کو چھوڑے گا، قسمہ اللہ، اللہ ہلاک کر دیں گے. فمن ابتغى الہدایت فی غیری، جو قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا، اضلہ اللہ، اللہ اسے گمراہ کر دیں گے. حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی. الذکر الحکیم، الصراط المستقیم، لا تزیغ بہ الاہواء، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی.
لا تلتبس بہل السنا، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، لا یشبع منہ العلماء، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھنے سے کوئی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، لا تنقضی عجائبہ، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے، وہو الذی لم تنتہی الجن، یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پروسپیرٹی کی طرف، جنت کی طرف، امینٹی کی طرف، حوروں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، من قال بھی صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا، من عمل بھی اجر، جو قرآن پر عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا، من حکم بھی عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا، انصاف کے فیصلے کرے گا، من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلائے گا اسی کو ہدایت پر سمجھا جائے گا۔